اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زودیاک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا، ان کی شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسے رہے گی، اور کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی لیبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کافی زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ کاروباری لحاظ سے بہت زیادہ بیزی رہیں گے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کو بھی جا سکتے ہیں اور آپ کسی اندرون ملک سفر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں تو اس دوران پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم رہنے والا ہے۔ بس آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کریں بزرگوں کی مشاورت سے کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں کچھ تاخیر نظر آ رہی ہے۔ ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کا مڈ آپ کے لیے کافی خوشگوار رہے گا، معاملات آپ کے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران فیملی امور کافی زیر بس رہیں گے، اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہتر ٹائم ہے۔ آپ کو کوئی بہتر روزگار بھی مل سکتا ہے، اور جو لوگ آلریڈی جاب پر ہیں تو ان کو کوئی پروموشن بھی مل سکتی ہے یا ان کا سیلری انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ تعمیراتی کاموں میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مشورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں بھی آپ کسی ایونٹ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور اپنے ہی کسی شعبے سے متعلق افراد کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کہیں سے آپ کو اس دوران کوئی اچھی خبر بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی خوشگوار رہیں گے۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا محسی روزانہ 148 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زودیاک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کے لہجے میں بہت زیادہ نرمی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ بہت خوش اخلاق رہیں گے، بہت با کردار رہیں گے، آپ کے رویے میں بہت زیادہ نرمی نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کا شروع آپ کے لیے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کی کسی پرانے دوست کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے دل کی بات بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے میں آپ اپنی مشکلات کو کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ بہت زیادہ پروگریسو رہیں گے۔ آپ کی نصیب یاوری بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ادھورے کام بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر بھی کر سکتے ہیں اور اندرون ملک سفر بھی کر سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ اچھی خبر مل سکتی ہے، ان کی بھی آپ کو پوری سپورٹ رہے گی۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کا آخر آپ کے لیے بہت پرسکون رہے گا، اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے کافی بہتر رہیں گے۔ اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا علیم روزانہ 150 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں،
اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں اگر آپ کی صحت خراب تھی تو انشاءاللہ تعالی صحت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی وراثتی معاملات آپ کے سر پر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس دوران کچھ مایوسی، کچھ نا امیدی فیل تو کر رہے ہیں، حوصلہ مندی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس پر قابو بھی پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سسرال والوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ فیور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ اپنے کسی ناراض شخص کو بھی مناتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ داروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ آؤٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں۔ آپ کے کسی پرانے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اور فائنینس کے حوالے سے تو آپ کا یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کافی زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود کے لیے ہی ٹائم نہ نکال پائیں اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ دوسروں سے برتر ہیں۔ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دوسروں کو ٹائم دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کچھ ایک اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا عفو 156 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ تو برج قوس والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی انکم میں بھی کمی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے شروع میں ہی آپ سے کوئی پیسوں کا تقاضا بھی کرے یا آپ سے کوئی قرض کا تقاضا کرے اور آپ سے انکار نہیں ہوگا۔ بس میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اتنی ہی مدد کریں جتنی آپ برداشت کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اپنے لائف پارٹنر کی اور اپنی والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ہفتے کے شروع میں ہی آپ کا کوئی پیارا، آپ کو کوئی قریبی بھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ ریلیشن شپ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور قانونی معاملات کی طرف سے بھی قانونی مسائل بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کا قرض اتارنا چاہ رہے تھے تو قرض اتارنے کے حوالے سے بھی یہ بہت بہتر ٹائم ہے۔ اور ہفتے کے آخر میں ہی آپ سست روی کا شکار بھی رہیں گے۔ ہفتے کی میڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، کافی سیونگز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے فائنینس کے معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ گھر سے باہر کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ رہے گی۔ جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قیوم روزانہ 156 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کو کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی خوش رہیں گے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ کافی کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی آپ علمی تشنگی کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان کافی زیادہ رہے گا اور اس دوران آپ کسی ایونٹ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں، کوئی آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیں سے کوئی فائنینشیل سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہن بھائی کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی۔ ہفتے کی مڈ میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہفتے کی مڈ میں آپ تنہائی کا شکار رہ سکتے ہیں، آپ کے معاملات میں سرد مہری رہ سکتی ہے اور آپ کے کاروباری معاملات بھی آپ کو بے چین کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو کسی سے کوئی پیسے لینے سے وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے اور آپ اپنا قرض اتارنے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر میں، تو ہفتے کے آخر میں اگر آپ کی صحت خراب تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت بہتر ہو سکتی ہے اور آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں۔ مجھے دل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مانیو روزانہ 161 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج دل والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی پائسس۔ تو برج حوت والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کافی زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ ایسا افراد جو بے روزگار ہیں تو ان کو کوئی جاب بھی مل سکتی ہے۔ آپ کی ذرا سی کوشش آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ کیریئر کے حوالے سے بھی ہفتے کا شروع آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ آپ فیوچر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کی ملاقات کسی اہم شخصیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے گھر میں اس دوران کافی میٹنگز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی لینا چاہ رہے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ گاڑی لینے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کا انٹرسٹ اس دوران تعمیراتی کاموں کی طرف رہے گا۔ کہ والدین آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، خاص طور پہ آپ کے والد والدہ آپ کو بہتر مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی میٹ کی، تو ہفتے کے میٹ میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور آپ کے بچے آپ کو پوری سپورٹ کریں گے، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے ہفتے کا میٹ کافی بہتر ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، اور آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی راز و نیاز کی باتیں شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ سمجھداری دکھانی ہوگی۔ آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی مہنگی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے۔ اور سفر کے لیے یہ ہفتے کا آخر آپ کے لیے کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جتنا سفر سے اوائڈ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قدوس روزانہ 170 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔